السلام علیکم۔ افضل آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس موضوع کو لے کر کہ قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں پراپر ایک ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں بیسکلی عمران خان صاحب سے اور قاسم علی شاہ صاحب سے دونوں سے پراپرلی ایگری نہیں کرتا ہر حوالے سے۔ اس کی ایک وجہ ہے، جب آپ کسی شعبے میں آتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں یا کہیں ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے اندر مختلف فلاس ہو سکتے ہیں، آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب کے درمیان جو اس وقت ایک ٹسل کی کیفیت ہے، یا اگر میں اس کو پراپر فریز کروں تو قاسم علی شاہ صاحب اور عمران خان کی حمایتیوں کے درمیان سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک وار کی کیفیت ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پس منظر ہم دیکھتے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے انٹرویو لیا عمران خان صاحب کا۔ اس انٹرویو میں کچھ تلخ اور کچھ ترش کوشچنز کیے ہیں، ساتھ میں ہی عموماً کوشچن کرتے ہوئے انہوں نے کچھ مثالیں بھی دیں اور کوشش کی کہ قومی سطح کے اوپر ایک ریکنسلیشن کا آغاز ہو جائے، یا کم سے کم جو اس وقت ہمارے معاشی مسائل ہیں ان کے حل کی خاطر ساری پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ قاسم علی شاہ صاحب غالباً یہ کہنا چاہ رہے تھے، ایک ان کے کوشچن کا انداز کچھ اس ٹائپ کا تھا، انہوں نے فارم کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے آگے سے اپنا وہی موقف دیا جو وہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر چوری کو یا کرپشن کو عام کیا جائے تو اس قوم کا زوال شروع ہوگا۔ تو لب بالباب دونوں کا کچھ ایسا ہی تھا۔ یہاں تک کنٹروورسی نہیں ہو پائی، یہاں تک سب اوکے تھا، بلکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے دھڑا دھڑ شیئر بھی کیا، یہ انٹرویو جگہ جگہ عام کیا۔ اور قاسم علی شاہ صاحب نے جب پارٹی ٹکٹ کی بات کی صوبائی اسمبلی کی خاطر تو عمران خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا فوراً، اور ایک لحاظ سے حامی بھر لی گئی۔ تو پس منظر میں کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم، لیکن بظاہر انٹرویو میں ہمیں نظر آ رہا تھا سب کچھ، یہاں تک سب ٹھیک تھا۔ لیکن اب خرابی کہاں پر پیدا ہوئی؟ خرابی تب پیدا ہوئی جب قاسم علی شاہ صاحب نے ملاقات کی شہباز شریف کے ساتھ اور پرویز الہی کے ساتھ۔ اس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب کا ایک انٹرویو نشر ہوا جس میں انہوں نے تینوں کے بارے میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب میں کافی کوالٹیز دیکھی، انہوں نے کچھ کوالٹیز کے نام بھی لیے کہ بہت بردبار تھے، انتہائی سمجھدار تھے اور معاملات کو سلجھانے کی طرف گامزن تھے، بہت سنجیدہ طریقے سے ملکی مسائل پر پریشان تھے۔ پھر پرویز الہی صاحب کی بات کرتے ہوئے کہا پرویز الہی صاحب میں کافی متانت تھا، پروقار آدمی تھے، اور کچھ ایسی کوالٹیز بتا دی۔ جب عمران خان صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کوشچن کیا، تو انہوں نے کہا کہ عمر بہت اکڑ تھی، بہت زیادہ گھمنڈ تھے، بہت مغرور تھے، ان کے لوگ الباب کہنے کا یہ تھا۔ ساتھ میں انہیں ایڈ کر دیا عمران خان صاحب وہ فیصلے دنیا میں کرنا چاہتے ہیں جو کہ آخرت میں ہوں گے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا جن موقف پر، جن اوپینین پہ عمران خان صاحب سٹینڈز کر رہے ہیں، تو گویا یہ موقف یا یہ اوپینین بہت زیادہ سخت ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور ان پر صرف فیصلے آخرت میں ہو سکتے ہیں، دنیا میں نہیں۔ اچھا، ویسے میں پرسنلی عمران خان صاحب کا اور قاسم علی شاہ صاحب کا کوئی بڑا فین نہیں ہوں، کیونکہ دونوں کی گفتگو میں عموماً آپ کو ریپیٹڈلی کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ شاید ہمارے مسئلے ابھی تک وہی ہوں، اس لیے ان کی باتیں بالکل آپ کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ 7-8 سال سے ہم کچھ باتیں سننے میں آ رہے ہیں قاسم علی شاہ صاحب سے، اور عمران خان صاحب گزشتہ 8-10 ماہ سے کچھ باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار۔ ہم ابھی کوشش کریں گے کہ ان کی پرسنل لائف اٹیک کرنے کی بجائے ان کے کانٹینٹ پر بات کی جائے۔ پرسنل لائف اٹیک عموماً کر رہے ہیں دونوں طرف سے، خصوصاً پی ٹی آئی کی طرف سے۔ قاسم علی شاہ صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گنجے ہو چکے تھے تو انہوں نے بال لگوا لیے، یہ 2 لاکھ روپے لیتے ہیں یہ بتانے کی کہ 2 لاکھ کی امپورٹنس نہیں ہوتی، یا اور بھی مختلف باتیں ایسی ہیں جو قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں منفی تاثر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اساتذہ کی ٹریننگ کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ کوئی فوج کے ہرکاری بنے ہوئے تھے، جوڈیشری کی ٹریننگ دیتے رہے ہیں، تو پاکستان انصاف کے لحاظ سے کافی 130 پر آ چکا ہے، اب یہ قوم کو پی ٹی آئی سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، اور بھی مختلف باتیں جو قاسم علی شاہ صاحب کی ذات کے اوپر بات کی جا رہی ہے، خصوصاً ان کی شخصیت کے اوپر بات کی جا رہی ہے، وہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہے۔ کیونکہ دیکھیں قاسم علی شاہ صاحب کی طویل عرصے کی خدمات ہے، 2014-15 سے میں ان کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، سنتا ہوا آ رہا ہوں۔ بے شک 2-3 سال کے بعد آپ کو لگے کہ کن کی باتیں ریپیٹ ہو چکی ہیں تو شاید آپ کو اٹریکٹ نہ کرے، لیکن شروع کے 2-3 سالوں میں کافی حد تک آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور سن کر ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات ایک یہ بھی ایلیگیشن لگا جاتا ہے قاسم علی شاہ صاحب پر، یہ انہوں نے مختلف انگلش آتھرس کی بک ریڈ کی ہے اور اس کو اردو میں ترجمے کر کے یہاں ان کو سناتے رہے ہیں، اپنے منجن بیچتے رہے ہیں۔ تو اس میں بظاہر کوئی قباحت نہیں ہوتی جب آپ کوئی سورس آف نالج اگر مینشن کر رہے ہیں، ریفر کر رہے ہیں، تو لیڈرشپ کے اوپر جس طرح دیکھیں یا آپ کے اڈاپٹیبلٹی کے اوپر یا دیگر کوالٹیز کے اوپر ویسٹرن آتھرس کی کافی اوتھینٹک اور اچھی کتابیں ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ پڑھ کے کسی کو سنا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ میں نے انفارمیشن وہاں سے کوٹ کی ہے، تو اس میں بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی۔ تو قاسم علی شاہ صاحب ایز اے ٹیوٹر، ایز اے کوچ، ایز اے ٹرینر یہاں تک ٹھیک ہے۔ ان کے کانٹینٹ سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کانٹینٹ میں یہ فلاس موجود ہیں، یہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، یا بظاہر انہوں نے ایک مذہب کا یا اسپرچولیزم کا اس میں بیچ میں تڑکا ڈال دیا ہے،
यहाँ तक ठीक है, लेकिन उनकी इस शख्सियत पे बात करना है कि वो गंजे हो चुके थे, उनके बाल गिर गए थे, उनके बाल उगाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये बातें बिलो दी बेल्ट है, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है और ये अनप्रोडक्टिव बातें हैं। उसी तरह इमरान खान साहब के बारे में आप उनके ओपिनियन पे बात कर सकते हैं, उनके कंटेंट पे बात कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वो अपने घर नहीं बसा सके, उनकी शादी कामयाब नहीं हो पा रही, तो ये कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है जिस पे अभी हम बात करें और एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पैदा करें। तो कोशिश करेंगे कंटेंट पे बात करेंगे। कासिम अली शाह साहब की यहाँ तक मैं बात एग्री करता हूँ कि गोया वो चाहते थे कि कौमी सतह के ऊपर एक मशवरत का आगाज़ हो, यूथ के अंदर लीडरशिप स्किल पैदा हो जाए और यूथ के अंदर सियासी शऊर पैदा हो जाए। यहाँ तक बिल्कुल उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। उनकी बात का ये नुकता कि इमरान खान साहब वो फैसले दुनिया में करना चाहते हैं जो कि आखिरत में होंगे, ये बात थोड़ी सी ज़ुबानी है, थोड़ी डबल मीनिंग बात है। देखें, अगर आप करप्शन करेंगे, अगर आप इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, अगर आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़ाती मफाद की खातिर, अगर आप कौमी ख़जाने को लूटेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे या कौमी मफाद के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करेंगे, तो कोई आप पे क्रिटिसाइज़ भी होगा और आपके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का भी मुकम्मल एक सिस्टम दुनिया में मौजूद है। अगर हम इस बात को मान ली जाए कि गोया सब कुछ क़यामत के दिन पे होगा, तो इसका मतलब आपको दुनिया की इस निज़ाम इंसाफ से कोई तवक्को नहीं है। कासिम अली शाह साहब और दीगर मोटिवेशनल स्पीकर्स ज़िंदगी भर इस बात की तरवीज करते आए हैं कि आपने डट जाना है, आपने सही मुकाम पर खड़े होना है, आपने हक़ व बातिल में फ़र्क पैदा करना है, आपने सच और झूठ में सच का इंतखाब करना है। जब आपकी पूरी ज़िंदगी इन टॉपिक पे बात करते हुए गुजर गई, तो आप इन वक्त पे आ जाएँ कि सबको माफ़ी तलाफ़ी कर दी जाए, सबको माफ़ी आम का ऐलान कर दिया जाए और आप मिस कोट करें सिचुएशन को। मिस कोट कैसे? अमूमन एक कोट कर रहे होते हैं कि फ़तेह मक्का के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुखालिफिन को माफ़ी आम का ऐलान कर दिया, तो गए हम उसी मिसाल को यहाँ फिट कर दें। ये कोई दुरुस्त मिसाल नहीं है इस मौके की मुनासबत से जहाँ पर पॉलिटिकल करप्शन हो। और इमरान खान साहब की मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि जब तक करप्शन के ख़िलाफ़ हम मुत्तहिद ना हों, जब तक हम करप्शन को रद्द न कर दें, उसे रिफ्यूज़ न कर दें, तब तक सोसाइटी आगे मूव ऑन नहीं कर पाएगी। इमरान खान साहब में बड़े बड़े फ्लॉस मौजूद थे, कोई शक की बात नहीं। उनकी पार्टी में कुछ बातें वंस अगेन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही जाती हैं कि उनके पार्टी में वही चमचे बैठे हुए हैं, वही लोग बैठे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ़ पार्टियों के घाट घाट के पानी पी के आ चुके हैं। और मुझे यकीन है कि नेक्स्ट टाइम किसी और पार्टी में उनको अच्छा मौका मिला तो वो स्विच कर जाएंगे, फैक्ट है। दूसरी बात, इमरान खान साहब के पास कोई अच्छी फ़िलहाल टीम मौजूद नहीं है। जब गवर्नेंस में आ गए थे, जब गवर्नमेंट का आगाज़ किया था, तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी। मुआशी लिहाज से खसूसन शुक्र तरीन के एतराफ़ मौजूद थे कि हमारे पास कोई बड़ी मुआशी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी। यहाँ तक बातें हमें समझ आ रही है, लेकिन मिन कुल ये कहना कि सबको माफ़ कर दिया जाए और सबको एक टेबल पर बिठाकर सबको शीर शिकर किया जाए बाहम, ये थोड़ा सा मुश्किल फ़ैसला होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपने फाइनेंशियली मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, बेशक वो PTI की तरफ से हुआ हो, पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ हो या नून लीग की तरफ से हुआ हो या किसी और पार्टी ने की हो, करप्शन की हो, तो करप्शन के ख़िलाफ़ बेशक को सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं आपको, ब्यूरोक्रेसी ने करप्शन की हो, मिलिट्री में कोई करप्शन के केस खुले हो, जुडिशरी में कोई करप्शन का स्कैंडल आया हो, तो कौन को चाहिए कि इनके ऊपर एक स्टांस लें। अगर कोई इदारा, कोई सिस्टम, कोई शख्स आपको मालूम है कि करप्ट हो चुका है, उसके ख़िलाफ़ आपके पास एविडेंस आ रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ सहाफ़ी बात कर रहे हैं, डेटा आ रहा है आपके पास, तो यूथ का काम ये कि उन पर रिसर्च करें, उन पर तहकीक करें, उनको प्रॉपर देखें, स्टडी करें, उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। कम से कम जिस प्लेटफॉर्म पे आप बात कर सकते हैं वहाँ पर बात करें एटलीस्ट। लेकिन करप्शन पर बात करने के साथ साथ हमें इस बात का मालूम होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि करप्शन के स्कैंडल्स कहीं से बन के आ रहे हों, ऐसा तो नहीं किसी इदारे के प्रिंटिंग प्रेस में से आपको मवाद फराहम किया जा रहा हो और 5th जनरेशन वार्नर के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो। माज़ी करीब में ऐसा होता रहा है, PTI के अपने दौर में और PTI के दौर से पहले भी इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में लड़ाव और हुकूमत करने की पॉलिसी अपनाई। कभी किसी पार्टी को गद्दार करार दिया, कभी किसी पार्टी को गोद में बिठा के खिलाया, कभी किसी पार्टी को कुर्सी दी, किसी पार्टी को अपोजिशन में बिठाया। तो वो इस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर खेल खेलती हुई आई है। नो डाउट पॉलिटिशियन की मेन कॉम्पिटेंसी इस खेल के हिस्सा रही है, लेकिन फौज ने हमेशा से एक रोल प्ले किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ करप्शन के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम ले रहे हों और उन इदारों को बोल रहे हों जहाँ पर करप्शन सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ के फाइनेंशियल स्कैंडल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल इदारे बहुत ज़्यादा हैं, पावरफुल हैं। तो जब करप्शन से पाकिस्तान की बात करें तो यूथ में इतना सियासी शऊर होना चाहिए कि वो अक्रॉस द बोर्ड करप्शन के ख़िलाफ़ बात करें। PTI में जो फ़र्क योगी के स्कैंडल्स आए थे आपके पास, तो उसके ख़िलाफ़ भी आप बात करें और देखें कि फ़र्क योगी कौन थी, फ़र्क योगी ने क्यों करप्शन किया, स्कैंडल में कैसे कैसे इन्वॉल्व रही, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ स्कैंडल के केसेस आ गए। बेशक PTI ने एक स्टांस लिया, जहांगीर तरीन को साइड पे कर दिया, लेकिन हम देखें कि क्या वाकई स्टिल अभी भी करप्शन कर रहे हैं, उन्होंने करप्शन कैसे की, कितनी की।
نون لیگ میں شہباز شریف کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، حمزہ شہباز کے خلاف جتنے کیسز موجود ہیں ان پر یوتھ کھل کے بات کریں، ڈیبیٹ کریں، ریسرچ کریں اور تحقیق کر کے دیکھیں. اور کرپشن کی کافی حد تک آپ کے پاس مواد آ چکے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر بات کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کے کیسز طویل عرصے تک چلتے رہے ہیں. سرے محل کا ذکر ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہارو کا ذکر ہوا ہے، آف شور ان کی بلڈنگز عمارات کا ذکر ہوا ہے، دبئی میں ان کی پراپر ذکر ہوا ہے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایان علی کے نام کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو گویا ہمارے پاس اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی موجود نہیں ہے جس میں کرپشن کے واضح کیسز آپ کو نظر نہ آ رہی ہوں. تو یوتھ کو چاہیے کرپشن کو ایٹ لیسٹ ریجیکٹ کر دیں. اگر آپ نون لیگ کے فالوور ہیں، نون لیگ کے پروسیس سے آپ متفق ہیں، ان کی آپ حکمت عملی سے اگری کرتے ہیں، ان کے منشور کا سپورٹ کرتے ہیں، ان کی کرپشن کو کبھی سپورٹ نہ کریں. اگر آپ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں اور آپ بھٹو کے فین ہیں، دیٹس فائن، لیکن کبھی ایسا مت کریں کہ آپ بھٹو کی فالوئنگ کرتے کرتے کرپشن کو بھی سپورٹ کرنے لگ پڑیں اور آپ ہر چیز کا ڈیفینڈ کریں جو کہ پیپلز پارٹی کرتی ہوئی آ رہی ہے. اسی طرح اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، پی ٹی آئی کے آپ انصافین میں شامل ہیں، پی ٹی آئی کے یوتھ میں شامل ہیں، تو کبھی بھی کوشش مت کریں کہ پی ٹی آئی کی ہر صحیح غلط بات کو آپ انڈورس کرنا شروع کریں. تو کوشش کریں آپ کسی پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں تو اس پارٹی میں ہمیشہ کانٹینٹ کے اوپر بات کریں، نمبر 1. دوسرا، قاسم علی شاہ صاحب کے خلاف بات کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھیں. وہ ایک استاد ہیں، انہوں نے معاشرے کے طویل عرصے خدمت کی ہے، انہوں نے معاشرے کو بہت زیادہ علم و فن سے نوازا ہے، انہوں نے یوتھ کو کافی حد تک موبلائز کیا ہے. اگر پاکستان میں موٹیویشنل اسپیکر کا کوئی کلچر آ چکا ہے یا پاکستان میں ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کرنے کا یا اسکلس ڈیولپ کرنے کا ایک کلچر آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے قاسم علی شاہ صاحب کا بڑا ہاتھ و کردار رہا ہے. تو ان کے خلاف بات کرتے ہوئے کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کے ہمیشہ کانٹینٹ پہ بات کریں اور لاجک سے بات کریں، دلیل اور حکمت سے بات کریں اور اپنا آرگومنٹ یا اپنا موقف آپ پیش کریں، باعزت اور اچھے طریقے سے پیش کریں، نہ کہ آپ ٹرولنگ اسٹارٹ کر دیں یا ہنسی مذاق کریں یا ان کی بات کو آپ شور مذاق لیں یا پھر آپ ان کے خلاف ایک رقیق اور منفی مہم کا آغاز کریں. تو کوشش کی جائے گی کہ اگر آپ نے کرپشن کے خلاف پاکستان کو فروغ دینا ہے تو کسی بھی پارٹی، کسی بھی شخص، کسی بھی ادارے کی اندھی عقیدت کرنے کی بجائے، بلائنڈ فین فالوئنگ کرنے کی بجائے آنکھیں کھول کر مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں اور ریسرچ کریں اور پھر اس کے بعد اپنے موقفہ پیش کریں. اس کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اجازت نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.